الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعے اس موضوع پر بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، سراسر اس میں انسانوں کے فائدے ہیں اور سراسر اس کے اندر آسانیاں ہیں، اور ان احکامات جو احکامات دین کے اندر ہمیں عطا کیے گئے ہیں، ان کو ان پر جب ہم نے عمل کرنا ہے تو عمل کرنے سے ہماری زندگی آسان ترین ہو جائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم رسوم اور رواجات کو مقدم رکھیں اور اپنے آپ کو رسوم اور رواجات کے اندر جکڑ کر اپنے لیے مشکلات پیدا کریں۔ اس طرح کی بہت سی رسمیں اور رواجات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جن کو چھوڑ کر ہم اپنی زندگی کو بہت آسان بنا سکتے ہیں۔ ان رسموں و رواجات کے ذیل میں شادی کے رسومات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور چند باتیں اس حوالے سے باقی تھیں، تو آج کی بات کو اور بیان کو پچھلے بیان کے تناظر میں ہی لیا جائے اور چند شادی کے رسومات بیان ہو چکی ہیں جو کہ قابل ترک ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں، اور ساتھ میں ہماری زندگی کو مشکل بنانے والی رسمیں ہیں اور چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک رسم جس کا مختصر ذکر کیا تھا میں نے منگنی کے حوالے سے، بعض لوگوں نے بعد میں پوچھا بھی، تو منگنی کی جو رسم ہے ہمارے شادی کے ذیل میں، اس کا اسلام میں اور اسلامی تعلیمات میں کوئی تصور نہیں ہے، اور اس کے اندر اس کے ذیل میں بہت سی نافرمانیاں اور گناہ اس کا حصہ ہے، اور بہت سی اس کے نقصانات بھی ہمارے روزمرہ کے مشاہدے میں آتے ہیں کہ منگنی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گیدرنگ یا ایک سرمنی، اس میں لڑکے لڑکی کو ساتھ بٹھانا، انگوٹھیوں کا تبادلہ کرنا، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک خاص رشتہ فراہم کر دینا کہ فلاں منگیتر ہے فلاں کا، ایک رشتہ بنا دینا کہ فلاں فلاں کا منگیتر ہے، گویا کہ میاں بیوی کی طرح۔ ٹھیک ہے، جہاں مذہبی گھرانے ہوتے ہیں یا جہاں تھوڑی دینداری ہوتی ہے وہاں پر تھوڑا سا فرق رکھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی نکاح نہیں ہے، لیکن جن گھروں میں دینداری کا ماحول نہیں ہوتا تو ان منگیتروں کا آپس میں ملنا ملانا ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ منگیتر ہے، انگوٹھی ایکسچینج ہوئی ہے، باقاعدہ سرمنی جب ہو جائے تو پھر وہ شادی ہی کی طرح سمجھی جاتی ہے، اور یہ تو ایک قباحت، یہ بغیر نکاح کے ملنا، بغیر نکاح کے شاپنگ کرنا، بغیر نکاح کے آپس میں گیدرنگ، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ منگنی کو طول دیا جاتا ہے، کبھی سال کے لیے، کبھی 2 سال کے لیے، کبھی 5 سال کے لیے، اور اس کے بعد کئی دفعہ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں جب اسلام کے اندر، تو اتنے بڑے رشتے کو برقرار رکھنا یہ سراسر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے مترادف ہے، جو اپنے اندر بہت سی غلط باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ تو اس رسم سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر سن لیجئے گا کہ نہ صرف یہ ناپسندیدہ بلکہ کبیح چیز ہے، ناپسندیدہ چیز سے بھی بری چیز ہے کبیح چیز۔ قرآن پاک کے اندر خطبہ کا لفظ آتا ہے، خطبۃ النساء۔ خطبہ کا لفظی مطلب بعض لوگ لیتے ہیں منگنی،
حالانکہ سرسری اس کا مطلب غلط ہے. خطبہ کا مطلب ہوتا ہے پیغام نکاح. پیغام نکاح کے لیے یہ سارا منگنی کی رسم جو ہے یہ بالکل اس کا تعلق پیغام نکاح کے ساتھ نہیں ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پیغام نکاح مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. ان دونوں کی مثالیں نبی علیہ السلام کی زندگی سے اور قرون اولیٰ سے ملتی ہیں. اسی طرح جب نکاح کی ہم بات کرتے ہیں تو نکاح کے اندر جب یہ بات کی جاتی ہے کہ نکاح کو سادہ رکھنا چاہیے اور واقعتاً سادہ رکھنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک حدیث مسلم شریف میں ہے کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر کم خرچ ہو. لیکن اس کا مطلب بھی ہم نے تھوڑا سا الگ ہی لے لیا ہے. وہ لوگ جو سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، جو رسومات ہیں یا جو فضولیات ہیں اس کے اوپر تو بات ہو چکی ہے پہلے، لیکن سادگی کے نکاح کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مہر کو بھی انتہائی زیادہ کم رکھا جائے. مہر کے بارے میں بعض لوگ سوال کرتے ہیں بھئی شرعی مہر کیا ہے، سنت مہر کیا ہے. تو اس حوالے سے فقہاء نے بہت تفصیل لکھی ہے اور کم از کم مہر کی جو مد ہے یا مہر کی جو رقم ہے وہ بیان کی جاتی ہے. کوئی 10 درہم کہتا ہے، کوئی اوپر نیچے کہتا ہے، کوئی چاندی کی صورت میں فرماتا ہے. فقہاء کی یہ آراء ہیں. تو لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے شاید سادگی کے نکاح اور سنت نکاح کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم مہر رکھا جائے. حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. مہر کا جو کنسیپٹ ہے، جو اسلامی شریعت کے اندر جو مہر کا ایک مقصد ہے، جو معیار ہے، مقصدی معیار، وہ تمام فقہاء کے ہاں جو درمیانہ معیار ہے وہ یہ ہے کہ جو لڑکی کا سٹیٹس ہے، خاندان ہے، اس خاندان کو مد نظر رکھ کر طے کیا جا سکتا ہے. وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کم بھی ہو سکتا ہے. اور مہر اگر کسی لڑکی کا سٹیٹس اس کے خاندان میں اس کا مالی سٹیٹس کہہ لیں، اس کا جو ایک نسلی جو سٹیٹس ہے، اس کی جو برادری ہے، اس سے کم رکھنا یہ مناسب نہیں ہے. عرب کے ہاں آج کل بھی، آج کے زمانے میں بھی اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے عرب کے ہاں، اور زیادہ سے زیادہ مہر رکھے جاتے ہیں. ایک تو یہ نا کہ دکھلاوا اور سٹیٹس سے بڑھ کر بات کرنا، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن ایک طرف شادی پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ اور زیادہ بھی، اور دوسری طرف جی ہم سادگی کا نکاح کریں گے، مہر رکھ لیں جی 5,000 روپے، مہر رکھ لیں جی 10,000 روپے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کا اور گاڑی 20 لاکھ کی اور 30 لاکھ کی رکھی ہوئی ہے. لیکن لڑکی جو بیوی اور جو بہو بیاہ کے لے جا رہی ہے اس کا مہر رکھا جا رہا ہے 5,000 روپے، 2,000 روپے، 10,000 روپے. تو پتہ چلا کہ لڑکی کی اہمیت کم اور گاڑی کی اہمیت زیادہ، کھانے کھلانے کی اہمیت زیادہ، جہاں لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں اور لڑکی کا جو سٹیٹس ہے اس کو چھوڑ کر 5,000 روپے مہر رکھا جا رہا ہے. تو میں عرب کی بات کر رہا تھا کہ عرب کے ہاں باقاعدہ ایک قسم کی عزت دینا ہے کہ فلاں لڑکی کا اس کے سٹیٹس کے مطابق 10 لاکھ 20 لاکھ اور کروڑوں میں بھی مہر رکھا جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ دکھلاوے کی حد تک نہ ہو، نمائش کی حد تک نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر شادی کرنے کے حوالے سے مرد پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تمام اخراجات کو پورا کرنے کے حوالے سے. ہمارے بڑے عالم دین سے فرما رہے تھے کہ یہ عرب کے ہاں جو لڑکیوں کو ایک خاص جو پروٹوکول دیا جاتا ہے مہر کے حوالے سے، رشتہ دینے اور لینے کے حوالے سے، زیادہ شادیوں کے حوالے سے، تو پھر ان کے ہاں پھر جو ہے لڑکی کا معیار اور لڑکی کی قدر زیادہ ہے. ایسا نہیں کہ جس طرح آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ یورپین اور امریکن اور برطانیہ کی عورتیں باغم بات چلی جاتی ہیں، فلاں کے نکاح فلاں جو ہے نا بھاگ کر فلاں ملک میں آ گئی، پاکستان میں آ گئی جی، لو میرج ہو گئی جی. کبھی میرے خیال میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کوئی عرب شہزادی یا کوئی عرب لڑکی جو ہے ہمارے ملک میں آ گئی ہو کسی کے پیچھے لو میرج میں. میرے خیال میں نے تو نہیں سنا، آپ نے شاید نہ سنا ہو یا نہ سنا ہو. تو مہر اور لڑکی کا سٹیٹس، برادری، ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ سادگی کے منافی نہیں ہے. بس میں بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سادگی کے منافی نہیں ہے. اور مہر کے حوالے سے پوچھ گچھ کر کے اور معلومات لے کر اس کے بعد مہر مقرر کرنا چاہیے. اسی طرح جو جہیز کی بات ہے، جہیز جس طرح میں نے شروع میں منگنی کے حوالے سے بات عرض کی ہے، جہیز کے حوالے سے بھی بالکل واضح یہ بات ہے شرعی نقطہ نظر سے، اس کا اسلام میں کوئی اس کا نہ تعلق ہے اور نہ ہی اس کا کوئی تصور ہے. بعض لوگ جہیز کو ثابت کرنے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فلاں چیزیں خریدی تھیں
لہذا جہیز کا کنسیپٹ یا جہیز کا ثبوت وہاں سے ثابت ہے۔ تو اس کی عرض یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک ہی وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفیل تھے، وہیں اپنے چھوٹے بھائی یعنی چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کفیل تھے ایک ہی وقت میں۔ تو کفیل ہونے کے ناطے شادی کی کچھ ضروریات بہم فرمائیں، اور وہ بھی انتہائی بنیادی ضروریات، پیالہ ہے، مشکیزہ ہے اور ایک بستر ہے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفیل کی حیثیت سے نبی علیہ السلام نے ان کا انتظام فرمایا تھا۔ نہ یہ کہ اپنی بیٹی کی جہیز کے حوالے سے، اور نبی علیہ السلام کی اور بھی جو صاحبزادیاں تھیں ان کے بارے میں تو بالکل یہ جو ہے نا بات نہیں ملتی کہ ان کے لیے نبی علیہ السلام نے کسی چیز کا انتظام کیا ہو اور پھر ان کی شادی کی ہو۔ تو جہیز کا صرف یہ جو رسم ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ ہاں چونکہ ہمارے بڑے ہم ہزاروں سالوں سے ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ہندوؤں کے اندر بیٹی کو وراثت میں اس کا کوئی حق مقرر نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی سے دیتا ہے تو دے دو، لیکن بیٹی کے لیے وراثت میں کوئی حق مقرر نہیں ہے۔ تو کبھی ہزاروں سال پہلے رواج بنا کہ چلو جب شادی کا موقع آئے تو اس کو کچھ تیار کر کے جتنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ سامان بھیج دیا جائے، کوئی مال دے دیا جائے، تاکہ کچھ نہ کچھ چلو ماں باپ کے مال میں سے اس کو حصہ مل جائے۔ وہاں سے جہیز کا ایک کنسیپٹ نکلا، چونکہ ہمارے بڑے ان کے ساتھ ملتے رہے، ملتے ملاتے زندگی گزارتے رہے، ہزاروں سال کی ہماری تاریخ ساجی ہے۔ اب اس کو ہم نے اسلام کا لبادہ دے دیا، اس کا نام جہیز رکھ دیا۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے، جس طرح میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی یہ بات، کہ جو بارات میں اور لڑکی کی طرف سے کھانا کھلانے کے حوالے سے جو برڈن ڈالا جاتا ہے، یہ سراسر زیادتی ہے لڑکی پر، لڑکی والوں پر۔ اسی طرح لڑکی والوں سے جہیز کی ڈیمانڈ کرنا، جہیز لینا، میں نے دو باتیں عرض کی ہیں، ڈیمانڈ کرنا اور لینا۔ یہاں پر یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ لڑکے والے جب رشتہ طے ہوتا ہے کہتے ہیں ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ یہ بڑا مہذب سا طریقہ ہے، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ اپنی مرضی سے جتنا دے سکتے ہیں دیں، ہم منع نہیں کریں گے۔ یہ ایک مہذب طریقہ ہے۔ اور پنجاب کے علاقوں میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، باقاعدہ لسٹ دی جاتی ہے، لسٹ۔ یہاں پر ٹھیک ہے لڑکی والوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں کہ لڑکے کے اندر یہ خوبیاں پائی جانی چاہیے، اتنا خرچہ ہونا چاہیے، لیکن اس طرح سے زیادتی یہ بھی ہے کہ لسٹ تھمائی جائے اور بتایا جائے کہ گاڑی ہوگا، موٹر سائیکل ہوگی یا فلاں چیز ہوگی، پوری لسٹ تھمائی جاتی ہے۔ تو چاہے بد تہذیبی والا انداز ہو، لسٹ تھمائی جائے، یا تہذیب والا انداز ہو کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، دونوں صورتوں میں یہ غلطی مرد کی شمار ہوگی۔ لہذا اگر کسی انسان کو، کسی مسلمان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جہیز لینا دینا بری چیز ہے، تو اس میں بھی سٹینڈ مرد کو ہی لینا پڑے گا، مرد والوں کو، مرد کی فیملی کو، خاندان کو لینا پڑے گا۔ تو مردوں کو چاہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، پابندی سے، سختی سے اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے بیٹے کا، ہمارے بھائی کا گھر بس رہا ہو اور اس میں لڑکی اپنے گھر سے بیڈ لے کر آئے، لڑکی اپنے گھر سے سنگار میز لے کر آئے، لڑکی اپنے گھر سے اپنے کپڑے لے کر آئے۔ ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ آپ ہماری ڈیمانڈ کی بات نہیں، ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، اس لیے آپ پابند ہیں اس چیز کے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو ساتھ میں بیڈ نہیں دینا۔ ہمارے پاس الحمدللہ بیڈ ہے، ہم نے اپنے بیٹی کی شادی کروائی ہے، اس کے لیے بیڈ بھی ارینج کر سکتے ہیں، اس کے لیے بنیادی ضروریات بھی ارینج کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے فلاں چیزیں بھی ہم ارینج کر سکتے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، فورس کرنا پڑے گا، وہ فورس کریں آگے سے دینے کے حوالے سے، لڑکے والوں کو فورس کرنا پڑے گا ہم نہیں لیں گے۔ میری باتیں چند باتیں آپ کے دل کو لگ رہی ہیں، چھو رہی نہیں رہی؟ تو اس حوالے سے جس طرح میں نے پچھلی دفعہ آپ سے میں نے وعدہ لیا تھا، جن لوگوں نے بھی شادی کرنی ہے یا جن نے اپنے ماتحتوں کی، بیٹوں کی، بھائیوں کی شادی کروانی ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے اس غیرت کا مظاہرہ فرمائیں کہ انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہمیں سٹیپ لینا پڑے گا، ہمیں اپنوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سٹیپ لینا پڑے گا، اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہماری برادری کے اندر کم از کم یہ رسم ختم ہوگی۔ ہم جب دیکھتے رہیں گے دوسروں کی طرف، جی وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے تب ختم کریں گے، وہ کرے گا تو تب ختم کریں گے، ہاں جی جہیز ایک لعنت ہے، جہیز ایک فلاں ہے، کبھی حکومت پالیسی بنا رہی ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے جہیز ایک لعنت ہے، بری چیز ہے، لیکن کرنا پھر بھی ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ سٹیپ لے گا، وہ ختم کرے گا تو تب میں ختم کروں گا۔ کیا کریں جی، شرم ہے، ناک رکھنا ہے، عزت رکھنی ہے، کل کو بچی کو تانے ملنے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بیچ میں آڑے آ جاتی ہیں، حالانکہ جانتے سب ہیں
تو اس چیز کو ختم کرنا ہے میرے بھائیوں. اور اسی طرح مہنگی شادی، یہ پچھلے دنوں میں 2-4 دن پہلے ہمارے ملک میں بڑی شادی ہوئی جس میں کروڑوں روپے خرچ کیا گیا، پتہ نہیں آپ واقف ہیں یا نہیں ہیں. تو اس میں کافی اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. تو شادی کو آسان بنانا ہے، آسان، اور اس قدر آسان بنانا ہے کہ جس طرح بندہ کوئی نہا دھو کے جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، نہا دھو کے، کتنا آسان کام ہے، نہا دھو کے جمعہ پڑھا، دعا شعا کر کے چلے گئے، اس طرح آسان بنانا ہے. اور جتنا مشکل بنائیں گے میرے بھائیوں اسی قدر پھر بدکاری اور زنا آسان ہوگا. شادی کو مشکل بنانے سے، زنا اور بدکاری کو عام کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. آسان اور حلال چیز کو مشکل بنانے سے حرام چیز خود بخود آسان ہو جائے گی، جس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھتے ہیں. اور اتنا مشکل بنایا گیا، اتنا مشکل بنایا گیا، اتنا مشکل بنایا گیا کہ کبھی کبھار بحث ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں مسلمان ہونے کے ناطے دوسری شادی کے بارے میں، تیسری شادی کے بارے میں صرف بحث ہوتی ہے. عمل 1000 میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری شادی کرنا، تیسری شادی کرنا، چوتھی شادی کرنے کے بارے میں سوچنا محال کیوں ہے؟ کیونکہ پہلی شادی ہی پہاڑ ہے. پہلی شادی، بچہ جب سمجھدار ہوتا ہے، بچی، اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرے ماحول میں شادیاں کیسے ہو رہی ہیں، والدین ارینج کر دے تو اچھی بات ہے، والدین کے لیے بھی پہاڑ ہوتا ہے. لیکن نوجوان بچے بچی کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا پہاڑ سر کرنا ہے شادی کرنے کے بعد. اور جب اتنا بڑا پہاڑ جب سر کیا جائے گا، اس میں سونے کا انتظام، اس میں کھانے کھلانے کا انتظام، اس میں فضول رسموں کا انتظام، اس کے لیے قرضے لینے پڑیں گے، اس کے لیے ادھار لینے پڑیں گے، تو دوسری شادی کا کون سوچے گا؟ یہ دوسرا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. خامد اپنی بیوی کو دوسری شادی سے ڈراتا ہے، مرد بیٹھے ہوئے ہوں دوسری شادی کا ذکر کر کے جو ہے تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں. انتہائی محال، مشکل. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم نے خود پہاڑ بنایا اور خود اپنے آپ کو جکڑا. اس لیے، اور اس کا پھر حاصل یہ ہوا، آج سے 10 سال پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی، 10 سال پہلے، کہ پاکستان میں 1 کروڑ عورتیں ایسی ہیں جو اپنی شادی کی جو طبی عمر ہوتی ہے، ایک خاص جو عمر ہوتی ہے، اس کو پورا کر چکی ہیں. اور اس کے اندر بیواؤں کی بھی لاکھوں کی تعداد ہے جن کو دوسرا خامن نہیں مل رہا. بیواہ ہیں، بیوائیں ہیں، اور کیا نام ہے، بے نکاحی عورتیں ہیں. اپنی کوئی 40 سال کی عمر میں ہے، کوئی 45 سال کی عمر میں ہے، اور لاکھوں بیوہ عورتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہماری شادی ہو، ہمارے بچوں کو آسرا بنے، لیکن کوئی انتظام نہیں. کوئی دوسری شادی کرے تو تب کرے نا. ہر کسی کو کماری چاہیے، ہر کوئی ایک شادی کرے گا تو وہ تب سوچا جائے گا. جب شادی کو آسان بنایا جائے گا تو یہ سب کام آسان ہو جائے گا. اور اسی طرح آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان باتوں کا ذکر کیا جائے اپنے خاندانوں کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، اپنے بیوی بچوں کے اندر. ان کی ذہن سازی پہلے سے کی جائے. نہ یہ کہ فرق کرے گھر کے اندر ماحول سارا وہی ہے جو ہمیں ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، جو ایلیٹ کلاس کو ہمارا معاشرہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جو دائیں بائیں ہمارے رشتہ داروں میں طرح طرح کے رسوم و رواجات میں شرکت کی جاتی ہے. ہمارے بچے کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں. پھر ان ٹائم جب ہمارے بیٹے کی شادی ہو یا بچی کی شادی ہو، اس کو ہم حدیثیں سنائیں، اس کو ہم کہیں جی سادگی کے اندر یہ فائدہ ہے، وہ تو نہیں سنے گا اس ٹائم. وہ اس ٹائم نہیں سنے گا. وہ کہے گا میرے کزن کی شادی ہوئی، میرے فلاں کی شادی ہوئی، ہم فلاں سرمنی میں گئے، ہم فلاں جگہ گئے، وہاں پر یہ دیکھا، یہ دیکھا. یہ میں کیوں اس بات کو مانوں؟ میں یہ کہہ گیا تھا. وہ الٹا پھر باپ کو کرنا پڑے گا. پھر باپ کہے گا کیا کروں، بیٹی رو رہی ہے، کیا کروں، بیٹا کہتا ہے. تو ابھی سے بچپنے سے ماحول بنانا پڑے گا گھر کا. لڑکپن سے ان کے اندر یہ بات ڈالنی پڑے گی. بیوی کو سمجھانا پڑے گا، بچوں کو سمجھانا پڑے گا، جو ماتحت ان کو سمجھانا پڑے گا. یقین جانیے کہ اگر میرے بس میں ہو، جس طرح ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ کا ایک سسٹم ہے، دعوت 3 دن کے لوگ نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے، تو میں کہوں کہ باقاعدہ جماعتیں بنا کر جو ہے برادریوں کے اندر، خاندانوں کے اندر صرف دعوت نکاح کے بارے سے بھیجی جائے، تب بھی کم ہے کہ لوگوں کو خصوصی طور پر ایک تحریک ہو جو سمجھائے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو نہ جکڑو، اپنی اولادوں پر ظلم نہ کرو، اپنے معاشرے پر ظلم نہ کرو، مشکل نہ بناؤ. اللہ نے تمہارے لیے بڑی آسانیاں بنائی تھیں، اپنے آپ کو مشکلات کے اندر، مشکلات کے گھڑوں کے اندر نہ گراؤ. تو بہرحال روزانہ کی بنیاد پر اور جو ہے ایک تربیت کا خاص پہلو رکھ کر اپنی اولادوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو یہ خاص بات سمجھانی پڑے گی، تب اس پر سٹینڈ لیا جا سکے گا. وگرنہ یہ باتیں چند میں نے کر دی ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے، اور یہ جوں کا توں معاملہ چلتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور دین اللہ تعالیٰ نے جو سراسر ہمارے لیے آسانیوں کا ایک مجموعہ بنایا ہے اس کو صحیح طرح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔